اور بات کرتے ہیں ایم پی آغا روح اللہ کے بارے میں۔ آپ کو بتا دیں کہ ایم پی روح اللہ مہدی کا الزام RSS جیسے جڑے عناصر تعلیم کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں۔ جناز اکرام یونیورسٹی بند ہونے پر مجموعی بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ روح اللہ مہدی نے الزام لگایا ہے کہ RSS سے وابستہ عناصر جان بوجھ کر تعلیم کے شعبے کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک یونیورسٹی کو بند کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو سیاست اور فرقہ وارات سے دور رکھنا جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اپنے ایجنڈے کے تحت ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ روح اللہ مہدی کے مطابق اس طرح کی حرکتوں سے طلبہ کا مستقبل متاثر ہو رہا ہے اور تعلیمی نظام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حکومت پر بجلی کے اضافی بلوں اور زیادہ چارجز کے معاملے پر بھی سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید تھی کہ حکومت عوام کو ریلیف دے گی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اور لوگوں پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ایم پی نے مطالبہ کیا کہ ان تمام معاملات کی غیر جانبدارانہ جانچ ہونی چاہیے جو لوگ تعلیم کو نفرت اور تقسیم کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کا مقصد علم پھیلانا اور نوجوانوں کو بہتر مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے، نہ کہ انہیں سیاست اور فرقہ وارانہ کی بیٹ چڑھانا ہے۔ انہوں نے ریزرویشن معاملے پر بھی بات کی۔ انہوں نے کیا کچھ کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سے وابستہ ہے، وہ زندگی جو ہے غربت کی سطح سے نیچے بسر کرتے ہیں، اور بجلی کی کا جو فیس ہے وہ بڑھائی جاتی ہے اور ہر کیٹیگری کے لیے یکساں بڑھائی جاتی ہے۔ جو ریٹس نارمل کیٹیگری پہ اپلائی کی جاتی ہے وہی ریٹ یہاں BPL جو کیٹیگری ہے ہماری آبادی ہے ان پہ بھی اپلائی کی جاتی ہے، اور فیس 12 بڑھائی جاتی ہے، 1800 سے 2200، 2200 سے 2700۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ بڑھانے کی گنجائش ہو وہاں پہ بڑھائی جائے، مگر جو BPL کیٹیگریز ہے جن کی پہلے سے مشکلات بہت زیادہ ہے، جو اپنے کنبے کو خانوادے کو چلانے میں بہت دقتیں پہلے سے ہی محسوس کرتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ حوالے سے جموں میں جو یہ ایلیمنٹ ہے نا، وہ میجورٹی میں نہیں ہے، اقلیت میں ہے، مگر ایک ووکل ایلیمنٹ ہے جنہوں نے پولرائز کیا ہے جموں کو، جنہوں نے کمیونلائز کیا ہے، جو RSS کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اب اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو، ایک کالج کو بند کرواتے ہیں، اس لیے چونکہ میرٹ کی بنیاد پہ اس میں غیر ہندو جو ہے ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ غیر ہندو مسلمان ہو، جس مذہب سے بھی۔ مائنورٹیز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ نفرت میں وہ اتنا گر چکے ہیں کہ وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو ہی، تعلیم کو ہی بند کر سکتے ہیں، مگر میرٹ کی بنیاد پہ مسلمان یا کوئی بھی مائنورٹی آگے نہ آئے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ کے ذریعے، جس مندر کی فنڈنگ پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کالج چلتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس مندر سے جو تعلیمات ملتی ہوگی، مجھے لگتا ہے وہ انسانیت کے لیے ہوگی، تعلیم و ترقی کے لیے ہوگی، انصاف کے لیے ہوگی۔ تو وہ اگر اس مندر سے انصاف، یکساں ترقی، سب کے لیے تعلیم و ترقی کی تعلیم ملتی ہے، تو وہ اس کے برعکس کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس مندر کے تعلیمات کے برعکس کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے مندر سے جو ویلیو سسٹم لاتے ہیں، جس مندر کی فنڈنگ پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کالج چلتا ہے، اس مندر سے جو ویلیو سسٹم سیکھتے ہیں، کیا اس ویلیو سسٹم میں یہ ہے کہ تعلیم کے ادارے کو بند کیا جائے اگر اس میں مسلمان میرٹ پہ ایڈمیشن حاصل کرتا ہے؟ تعلیم کو مذہب کی بنیاد پہ بانٹا جائے؟ تعلیم صرف ایک مذہب کا حق ہے، دوسرے مذہب کا حق نہیں ہے، مائنورٹیز کو تعلیم سے دور رکھا جائے، محروم رکھا جائے، اور اس حد تک کمیونلائز کیا جائے کہ اگر کالج کو بند بھی کرنا پڑے بند کرو، مگر میرٹ پہ جو سامنے آتا ہے مسلمان، اس کو تعلیم کی کوئی جو گنجائش ہے وہ تو تعلیم دو۔ ہمارے ساتھ بات نہیں کی گئی۔ پچھلی بار میں نے یہی کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ بات کیجئے، ان کو اپڈیٹ کیجئے، ان کو اپنے کانفیڈنس میں لیجئے۔ گورنمنٹ وہ بھی نہیں کر پائی، الیکٹڈ گورنمنٹ۔ پھر میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے کسی جگہ پہ، اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے، تو طے پایا تھا سری نگر میں لال چوک میں اسٹوڈنٹس بیٹھیں گے، میں ان کے ساتھ وہاں پہ بیٹھوں گا تاکہ ان کی بات سنی جائے، اور نہ مجھے نہ اسٹوڈنٹس کو بیٹھنے کی اجازت دی گئی، مجھے نظر بند رکھا گیا، اسٹوڈنٹس کو جیلوں میں، پولیس اسٹیشن میں بند رکھا گیا۔ اس کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے یہ باتیں سننے کو ملی کہ ہم نے LG کو
फ़ाइल भेजी है। तो मैंने उस दिन भी और आज भी वही बात दोहराऊँगा, LG को अगर आपने फ़ाइल भेजी है, वो फ़ाइल कब तक आप बर्दाश्त करेंगे कि वो फ़ाइल वहाँ पे रुकी रहे? थ्रेशहोल्ड क्या है आपका? आप कब तक इंतज़ार करेंगे? क्या आपकी ज़िम्मेदारी यही बनती है कि आपने काम किया, फिर आप ये बताएं कि हमने फ़ाइल LG को भेजी है, फिर वो फ़ाइल वापस अगर ना आए आपके लिए ये बहाना है कि चूँकि फ़ाइल वापस नहीं आ रही है हम कुछ नहीं कर पा रहे। उस फ़ाइल को वापस लाने में या उस फ़ाइल पे कोई अमल करवाने में आप क्या रोल करेंगे? थ्रेशहोल्ड क्या है? आप कब तक इंतज़ार करेंगे? 2 महीने, 3 महीने, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 साल, 2 साल, 10 साल, या आप अपनी ज़िम्मेदारी अपने सर से उठा के लोगों की जो लोगों का जो फ्यूचर है उसके साथ ऐसे ही खेलेंगे? अगर आपका कोई थ्रेशहोल्ड है, आप कहिए कि हम 1 महीने तक इंतज़ार करते हैं। अगर 1 महीने के अंदर अंदर वो फ़ाइल नहीं आती है, जिस तरह से मैं स्टूडेंट्स के साथ निकला, आप सभी आइए, मेरे साथ आइए, मैं आपके दरवाजे पे आया था, आप मेरे साथ आइए। अगर 1 महीने, 2 महीने, आप बताइए थ्रेशहोल्ड क्या है। अगर उस वक्त के अंदर अंदर वो फ़ाइल वापस नहीं आती है, मैं आपके साथ आता हूँ या आप मेरे साथ आइए, हम सब स्टूडेंट्स के साथ जाएंगे, हम इस कोट एंड कोट नाम नेहाद LG के ऑफिस के सामने मैं भी खड़ा रहूँगा। आप साथ आइए, स्टूडेंट्स के साथ आइए, गवर्नमेंट को मजबूर तो करिए कि इस पर कोई अमल करे। ये जो हमने एश्योरेंसेस दी है, कुछ गारंटीज दी है, कुछ वादे दिए हैं, जो हमारे अपने हाथ में है कुछ मामला, उस पर हम अमल क्यों नहीं कर रहे? उस पर हमें अमल करना चाहिए। और स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का, और ये जो आपने बात कही, इस तरह के मामला ये इनका नेचर अर्जेंसी का है।